بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد و پیمان لیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکین لوگوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے خوش کلامی کے ساتھ پیش آؤ گے، اچھے سلوک کے ساتھ بات کرنے کا انداز جو ہو وہ ایسا ہو جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ یہاں پر چند احکام جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور یہی سب حکم مسلمانوں کے لیے بھی، اسی لیے اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں اور بھی بہت سارا حکم تھا، لیکن جو حکم مسلمانوں کو بنی اسرائیل والا نہیں دیا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں حکم تھا کہ اگر کپڑے کے اوپر گندگی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اتنا حصہ کاٹ کر کے پھینکنا پڑے گا۔ یہ حکم اسلام میں نہیں ہے، تو اس کا کہیں اس میں تذکرہ نہیں۔ جو حکم بنی اسرائیل کو تھا اور مسلمانوں کو بھی وہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ صرف تم کو نہیں کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی قوموں پر یہ حکم آیا ہے اور وہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے پوجنا۔ یہ سر جو ہے نا، انسان، ہم لوگ سنتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یعنی سب سے دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے سب سے باعزت مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور اس باعزت انسان کا جو سب سے باعزت جسم کا حصہ ہے وہ سر ہے۔ تو یہ سر جو ہے نا اگر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے، نہ کسی پیر کے سامنے، نہ فقیر کے سامنے، نہ قبر کے سامنے، اور نہ کسی بابا کے سامنے، اور نہ فلک، کسی کے سامنے نہیں، نہ درخت کے سامنے۔ جھکانے والے لوگ جب جھکانا شروع کرتے ہیں تو عجیب عجیب چیزوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ اللہ کے راستے کو جب آدمی چھوڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ذلت کی جگہ سر کو جھکوا دیتا ہے کہ آدمی اگر خود غور کرے تو اس کو شرم ہے۔ چوہے بلی تک کو آدمی سر جھکا رہا ہے۔ یہ ہے نا علامہ اقبال کا اکثر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ ایک اللہ کے سامنے جب آدمی نہیں جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی عجیب عجیب چیزوں کے سامنے جھکنا شروع ہوتا ہے۔ غیر مسلم گھر میں اگر سانپ نکل جائے نا، اس کو بھی، اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے، اور وہ بھی اس کے لیے پوجنے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اب گائے کے گوبر تک کو آدمی بھی اپنے اعتراف کر رہے ہیں۔ ان کا ایک دم فائنلی جو میسج تھا وہ یہ، اسی لیے ایک اللہ کی، سب سے پہلا ایک اللہ کی عبادت کا عہد و پیمان کرنا ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے کہ ایک اللہ صرف پوجنے کے لائق ہے اور کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، اگر یہ نہیں ہے تو سمجھیے یہی معاملہ ختم۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، چلے میں جماعت میں بھی جا رہا ہے، اور تھوڑا سا جا کے قبر کو سجدہ بھی کر لے رہا ہے۔ جب کسی نبی کے سجدے کی اجازت نہیں ہے تو کسی اللہ کے ولی کے سجدے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ ہاں، پہلی شریعتوں میں جیسے کوئی جزوی حکم تھا، پہلی شریعت میں جیسے کچھ حکم ہے نا کہ تبدیلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی ایک دوسرے سے ہو جاتی تھی، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت کو بڑھانے کے لیے سجدہ، تو وہ پہلی کی کوئی شریعت میں جائز تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا قرآن میں کہ ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اس کو بلایا تھا سجدہ تعظیمی۔ وہ اس زمانے میں جائز تھا، اپنی شریعت میں یہ حرام ہے۔ اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کو کرنا کہ ہم کسی کی عظمت کے لیے
بادشاہ ہیں بہت بڑے، اس لیے ہم سجدہ کرتے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت دیندار آدمی، نیک آدمی، اس لیے ہم ان کے سامنے سر جھکاتے، یہ بھی حرام ہے اس شریعت میں۔ تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، پوجا ہو تو صرف اس کی ہو۔ دوسرا حکم ہے وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کرنا خوش دلی کے ساتھ، جس خوش دلی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ہمارے والدین نے پال پوس کر کے بڑا کیا، ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف کو سمجھے، ہم کو کوئی کانٹا چبھتا تھا نا تو اس کی چبھن وہ اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ بالکل یہ چیز ہونی چاہیے اولاد کو والدین کے لیے، کہ جس طرح میرے ماں باپ نے اتنے پیار سے لاڈ سے ہم کو پال کر کے بڑا کیا ہے، تو اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہماری کسی ضرورت کے محتاج ہے، ہماری خدمت کے محتاج ہے، ہمارے کسی سہارے کے محتاج ہے، تو ہم ہر قدم پر ان کے ساتھ۔ ابھی ظہر کے بعد مدرسے میں ایک عالم آئے تھے وہاں پہ پٹنہ کے پروفیسر شکیل صاحب، تو بچوں کے سامنے کچھ بیان کر رہے تھے، تو اسی میں بات آئی تو انہوں نے کہا امریکہ کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کے پاس 2 بجے رات میں ڈاکٹر نے فون کیا کہ آپ کے ابا جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کل ہو کر کے وہ آدمی ڈاکٹر پر جا کر کے کیس درج کرایا، FIR کیا، کہا کہ اس نے ہماری نیند کے اندر خلل ڈالا، 2 بجے رات میں فون کرنے کا ضرورت، ٹھیک ہے ابا مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، تو صبح میں بھی ہم کو کہہ سکتے تھے، یا یہ اپنا دفن فن کر دیتے، جو رسم و رواج کر دیتے، بل ہم ادا کر دیتے، کیا ضرورت تھی کہ ہم کو فون کرتے؟ اس کے لیے ڈاکٹر پر جا کر کے کیس کیا۔ تو وہ اصل وہ یہ سمجھا رہے تھے، ایک دم طے کر لیے ہوئے ہیں نا کہ اپنے بچے کو فلاں بنانا ہے، تو سب ٹھیک ہے، لیکن دین کی سمجھ اس کے اندر پیدا ہو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر دین کی پیدا سمجھ نہیں ہوگی تو بچہ یہ نہیں سمجھے گا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اس دین نے یہ کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر اس بچے کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی تو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پوسٹ پر پہنچ جائے گا۔ اگر اتنی سمجھداری پیدا کرانے کے بعد ہم نے کسی پوسٹ پر پہنچایا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شروع سے ہم اسی پر رکھ دیے ہیں تو پھر آپ کے انتقال کی خبر پر ڈاکٹر پر کیس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی خدمت کی تو دور کی بات ہے۔ بچے کو کوئی تکلیف ہو تو باپ تڑپ جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے انتقال کی خبر بچے کو دی جا رہی، بیٹے کو دی جا رہی ہے، تو وہ خبر دینے والے کو پر کیس ہو رہا ہے۔ تو اسلام نے، شریعت نے جو رشتہ داری کا سسٹم قائم کیا ہے، آگے حکم آ رہا ہے صرف والدین نہیں، ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رشتہ داری میں سب سے بڑی رشتہ داری تو ماں باپ کی ہے، اس کے بعد ہی نہ کوئی رشتہ داری آئے گی۔ تو جو آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکے گا، جو آدمی ماں باپ کو نہیں دیکھ سکے گا، اور اس کے انتقال کی خبر بھی اس کے لیے کوئی بڑی خبر نہ ہو، ظاہر سی بات ہے خدمت کیا کرے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنے بچے کو یا تو دینی مجلسوں کا پابند بنائیں، یا دین کی اس کو اتنی تعلیم دے کہ وہ سمجھے کہ قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ جس قرآن کو ہم ماننے والے، اس قرآن میں صاف صاف یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ جس طرح نماز پڑھنے کا ہم کو حکم ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حکم ہے، چلتی پھرتی بات نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوا۔ آج کل اپنے ماحول معاشرے میں یہ خاص بات یہاں کی نہیں ہے چاہے وہاں کی نہیں ہے، جو عمومی بات ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ دوری جو ہوتی ہے نا وہ رشتہ داری سے ہوتی ہے۔ غیر دوست یار ہے اس سے قربت ہوتی ہے، لیکن رشتہ داروں سے دوری ہوتی ہے۔ کسی کو ماموں سے 10 سال سے بات نہیں ہے
تو کسی کو چچا سے 5 سال سے بات بند ہے، کسی کو جو ہے خالہ سے ملنا جلنا بند ہے، تو کسی کو خالہ سے تکلیف ہے. ہاں، حالانکہ حدیث میں آیا سل من قطع کا، اور سب سے پوچھیے تو کوئی نہ کوئی وجہ بتلائیں گے. خالہ ہمارے ساتھ ایسے کیا تو ہم دل ہی نہیں مانتا ہے کہ ہم ان سے جا کر کے پلٹ رہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا، جو رشتہ دار تم سے رشتہ داری توڑنے والا کام کرے تم اسے جوڑنے والا کام کرو. یہ ہے اصل مسلمانیت. جو آدمی ہم سے مل کر کے رہ رہا ہے، جو آدمی رشتہ داری نبھا رہا ہے، اس سے اگر ہم نبھائیں تو کیا نبھائیں؟ وہ سب نبھا لیتا ہے. جو آدمی ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے تو رشتہ توڑنے کا کام کر رہا ہے، بلکہ ہم کو تکلیف پہنچانے والا کام کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھنا. یہ اصل چیز ہے. توڑنے والے کے ساتھ جوڑنا، جوڑنے والے کے ساتھ تو سب لوگ جڑے رہتے ہیں. اب فلاں سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے ہم کو چین نہیں آئے گا.